نواز شریف سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو موجودہ ملک میں سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کون سے واضح لائے عمل تیار کیے گئے ہیں؟ کن چیزوں کے اوپر آپ انہیں قائل کر سکتے ہیں؟ کیا آپ انہیں اس چیز پہ قائل کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے شہریوں کا قتل عام کرنا چھوڑ دیں؟ سوال میں یہی کروں گا وہ آپریشن کب کرنے لگے ہیں، کیونکہ آپریشن ہی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپریشن کے بارے کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے میرا سوال ان کو یہی ہے کہ کتنا جلدی وہ آپریشن کریں گے۔ کیا ان کے پاس کوئی واضح حکمت عملی ہے کہ جب اگر وہ پیس ڈائلاگ فیل ہو جاتے ہیں مستقبل میں تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو وہ کون سی حکمت عملی ہوگی؟ کیا وہ آپ اس چیز پہ قائل کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کو مان کے اس کی حدوں کے اندر رہ کے سیاست کر سکیں؟ ان کی ذمہ داری ہے کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کرے، ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرے، وہ کب کریں گے؟ چیف آف آرمی اسٹاف، کیونکہ جن جوانوں نے اپنی جانیں دی ہیں، کیا یہ مذاکرات کر کے وہ ان نوجوان جنہوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، کیا ان کی زندگیوں کے ساتھ یا ان کی روحوں کے ساتھ سودا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ ان کو کیا زمین دینا چاہ رہے ہیں یا آپ ان کو اپنا نظام نافذ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر میرے خیال میں ان مذاکرات کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ کیونکہ بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، آپ نے کچھ سوالات سنے جو اسلام آباد میں عام شہری پوچھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان سوالات کے بھی ہم آج جواب معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ ڈیولپمنٹس آپ کو بتاتا چلوں۔ کل بہت اہم دن ہے، کل پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے۔ کل وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب وزیر اعظم سے ملیں گے اور طالبان کے ساتھ بات چیت میں جو کچھ تحفظات ہیں، کچھ خدشات ہیں، جو مشکلات حائل ہیں، اس پہ بھی بات چیت کریں گے اور آئندہ کا لائحہ عمل اس پہ طے کیا جائے گا۔ طالبان کی طرف سے آج باقاعدہ اعلان ہوا اور یہ انہوں نے مانا چیز کہ جو 5 رکنی کمیٹی انہوں نے نامزد کی ہے اس کے لیے ایک سیاسی شورا بھی بنے گی، اور اسی بیان کے مطابق تحریک طالبان پاکستان کی سیاسی شورا مذاکراتی کمیٹی کی مکمل رہنمائی اور نگرانی کرے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ تحریک طالبان پاکستان اپنی عمل داری والے علاقوں میں مذاکراتی وفود کو مکمل تحفظ اور سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ یہ بیان آج باقاعدہ طور پہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے آیا۔ پچھلے کچھ دنوں میں جو بات چیت کی بات چل رہی ہے اس میں ایک مثبت چیز ہے کہ کم از کم دونوں پارٹیز بات چیت کرنے پہ آمادہ نظر آتی ہیں، لیکن کیا ان کمیٹیز کو نامزد کر کے اور کمیٹیوں کے نام پہ قوم سے مذاق کیا جا رہا ہے؟ جیسے ملک میں ایک فلسفی چلی ہوئی ہے کہ سب بیچ دو، پاکستان سٹیل مل بیچ دو، پی آئی اے بیچ دو، پرائیویٹائز کر دو، تو کیا مذاکرات بھی پرائیویٹائز کر دی ہیں حکومت نے، ڈیلیگیٹ کر دی ہیں ایک ایسی کمیٹی کے پاس جس کے پاس اختیاری کوئی نہیں ہے، جس میں حکومتی نمائندے جو کہ ڈیسیژن لے سکیں وہ موجود ہی نہیں ہے؟ دوسری طرف جب آپ طالبان کی کمیٹی کو دیکھتے ہیں تو اس میں عمران خان صاحب کا نام ہمیں نظر آتا ہے۔ اب طالبان نے عمران خان صاحب کا نام کیوں دیا؟ کیا عمران خان صاحب پہ اتنا اندھا اعتماد ہے انہیں کہ ان کی ساری باتیں وہ آگے لے کے چلیں گے؟ اس کی وضاحت بھی طالبان نے اپنے 1-2 بیانات میں دی ہے، اس کی وجوہات بھی جانیں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ڈسٹنگوش پینل ہے آج۔ نعیم الحق صاحب ممبر ہیں سینٹرل کور کمیٹی کے تحریک انصاف کے، جو پی ٹی آئی کا چیئرمین آفس ہے اس کے سربراہ بھی ہیں اور تحریک انصاف کے رہنما تو ہیں ہی، اور عمران خان صاحب کے کافی قریبی ہیں۔ عمران خان صاحب کے جتنے ڈیسیژنز ہوتے ہیں ان میں اکثر مشورہ نعیم الحق صاحب کا ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈسٹنگوش جرنلسٹ ہیں زاہد حسین صاحب، 2 عدد کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، کانفلکٹ ایریاز میں خود آن گراؤنڈ جا کے رپورٹنگ بھی کر چکے ہیں، حالات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ڈیفنس اور سیکیورٹی اینالسٹ بھی۔ آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ نعیم الحق صاحب، پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا طالبان کا اتنا اندھا اعتماد کیوں ہے عمران خان صاحب پہ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ صرف عمران خان صاحب ہی نہیں بلکہ اور جماعتوں کے بھی نمائندوں کو طالبان نے اپنی جو لسٹ شائع کی ہے اس میں نامزد کیا ہے اس کمیٹی کے لیے۔ مگر میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہم نے تحریک انصاف کی جانب سے کل رات عمران خان صاحب کی جانب سے ہم نے ایک اخباری بیان شائع کیا تھا جو پورے اخبارات میں آ چکا ہے میڈیا پر، جس میں ہم نے عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان کی جو کمیٹی ہے اس میں طالبان کے اپنے نمائندے ہونے چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جو کمیٹی نامینیٹ کی ہے، نامزد کی ہے، اس میں ہماری پارٹی کے جناب رستم شاہ محمد صاحب شامل ہیں، وہ ہماری پارٹی کی نمائندگی کریں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس جو کمیٹی ہے جو حکومت نے نواز شریف صاحب نے جس کا اناؤنس کیا تھا قومی اسمبلی میں، اس کو تمام سیاسی جماعتوں کی تقریباً سوائے ایم کیو ایم کے جنہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا ان کی حمایت حاصل ہے،
اور یہاں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ستمبر میں جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا تھا آل پارٹیز کانفرنس نے، اس میں بھی جو گفت و شنید یعنی پیس ٹاکس کی حمایت کی گئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی حوالے سے یہ ایک پیش رفت ہے، اور اس اعلامیے کی تکمیل کی جانب یہ نواز شریف صاحب نے جو اعلان کیا ہے، ہمیں خود حیرت ہوئی تھی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ حکومت کی جانب سے اور جو اشارے مل رہے تھے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عسکری اقدامات کیے جائیں گے، ملٹری ایکشن لیا جائے گا، کیونکہ پچھلے ہفتے جو واقعات ہوئے تھے دہشت گردی کے، اس میں پاکستان کے بہت بے گناہ لوگ اور پاکستانی افواج کے کئی جوان تھے جو شہید ہوئے تھے. تو ہمیں خود بڑی حیرت ہوئی جب نواز شریف صاحب نے اس کا اظہار کیا، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اب یہ کوشش، اور نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک ہم موقع اور دینا چاہتے ہیں امن کو، تو ہم اس میں ان کے ساتھ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اور کل جو کور کمیٹی ہے اس میں ہماری جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں ہم تفصیلی طور پر اس مسئلے پر گفتگو ہوگی، اور پارٹی کا جو واضح لائے عمل ہے اس بارے میں وہ سامنے آ جائے گا. زاہد صاحب، پوری قوم ایک سوال کا جواب جاننا چاہتی ہے، جیسے نعیم الحق صاحب نے کہا کہ ان کو بھی حیرت ہوئی جب یہ اطلاع ان کو ملی، طالبان نے عمران خان کا نام کیوں نامزد کیا اس میں؟ دیکھیں، مجھے حیرت نہیں ہوئی ہے. مسئلہ یہ کہ طالبان نے جو یہ 5 نام دیے ہیں وہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں ان کا ایک شروڈ موو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بات چیت میں ان کی بہت زیادہ دلچسپی مجھے تو نظر نہیں آتی ہے، اور یہ کر کے انہوں نے اپنی ذمہ داری جو ہے ان لیڈران پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، جس میں 5 لوگوں کا نام دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال یہ ہے کہ جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یعنی کوئی ابھی تک کوئی ایسا اندیا نہیں ملا ہے کہ وہ کہ امن میں دلچسپی رکھتے ہیں. جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، یقینی طور پہ 4 جو ہیں وہ تو سمجھ میں آتی ہے پوری طرح کہ ان کے طالبان سے گہرے روابط رہے ہیں. مولانا عبدالعزیز سب کو پتہ ہے کہ ان کے کیا تعلقات ہیں، کہ نوعیت کیا ہے ان کی. مولانا سمیع الحق اور مولوی مولانا کفایت اللہ خاص طور پہ جو ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان سے زیادہ طالبان ہے. عمران خان کی جہاں تک بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران نے جو اپنے اب تک جو ان کی سوچ رہی ہے یا ان کی پارٹی کی سوچ رہی ہے، وہ انہوں نے ایک حد تک کہا غلط نہیں ہوگا کہ خاصی طالبان کی ایک لحاظ سے حمایت میں رہی ہے. حمایت سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے پوری طرح ہے، لیکن جس طرح سے جو پالیسی رہی ہے یا ان کے بیانات رہے ہیں تو اس میں خاص طور پہ ایک نظر آتی ہے کہ جو ہے وہ طالبان کی یعنی اس طرح سے نہیں دیکھتے ہیں جیسے پوری ملک کے دوسرے عوام دیکھتے ہیں. شاہد اللہ شاہد صاحب کا بیان ہے، اس میں تو باقاعدہ تعریف کی گئی ہے، اور میں ایگزیکٹ کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ غلطی نہ ہو. منور حسن صاحب، عمران اور مولانا فضل الرحمان سمیت نسبتاً سنجیدہ اور محب وطن تمام سیاسی رہنما حکومتی رویے پر حیران و پریشان ہیں کہ اے پی سی میں مینڈیٹ کس چیز کا لیا گیا اور عملاً ہونے کیا جا رہا ہے. یہ کل کا بیان ہے شاید اللہ کل کا ہے. بالکل صحیح بات ہے. میرا خیال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو خاص طور پہ الیکشن کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک طالبان پاکستان نے جو ہے خاص طور پہ ان جماعتوں کو نشانہ بنایا جو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں یا جو ہے ان کی نظریات کی حمایت نہیں کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر دوسری پارٹیز کے دیکھا جائے تو ان کا رویہ بہت ہی مختلف رہا تھا. یعنی یہاں تک کہ خاموشی اختیار کی گئی تھی ان کے جو قتل عام ہو رہا تھا وہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطرناک صورتحال ہے، اور یہ جو ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلوائے ہے ان کی طرف سے، طالبان کی طرف سے، جو اس طریقے کے نام صرف طالبان کی طرف سے. میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا، ہمارے ساتھ سلمان مجاہد بلوچ صاحب ہیں، ممبر قومی اسمبلی اور متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈر ہیں. مجاہد صاحب، کمیٹی اناؤنس ہو گئی، حکومت کی طرف سے بھی آ گئی، طالبان کی طرف سے بھی آ گئی، اور جو طالبان کی طرف سے کمیٹی بنی اس میں سیاسی رہنما ہیں. اس کو دیکھ کے آپ کو کچھ تشویش ہوئی، حیرانگی ہوئی، یا کہ ایز پر ایکسپیکٹیشنز آپ کی یہ بات پوری آئی؟ نہ ہی کوئی تشویش ہوئی، نہ ہی کوئی حیرانگی ہوئی، کیونکہ ہم تو پچھلے کئی ماہ سے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جب بھی حکومت وقت طالبان کے خلاف کوئی حتمی ایکشن کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا کوئی آپریشن کی بات ہوتی ہے، 2 ایسی پولیٹیکل فورسز ہیں یا جماعتیں ہیں جو کے پی کے میں کولیشن میں ہیں، اور اسمبلی میں اور فلور آف دا ہاؤس بھی ان کی مخالفت کرتی ہیں، جس میں ایک تحریک انصاف اور ان کے چیئرمین عمران خان صاحب، جماعت اسلامی اور ان کے منور حسن صاحب. اور کل آپ نے دیکھا کہ پوری قوم کے سامنے جو طالبان نے مذاکراتی کمیٹی کا یا ٹیم کا اعلان کیا، اس میں عمران خان صاحب کو انہوں نے اپنا نمائندہ بنایا،
یعنی کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے، جو ان کا ایک قد ہے، اس کو انہوں نے کم کر کے طالبان نے انہیں اپنا نمائندہ مقرر کر دیا. اس کے علاوہ جماعت اسلامی سے کفایت اللہ صاحب، اور سب سے بڑی حیران کن بات تو یہ کہ اس میں لال مسجد کے مولانا عزیز صاحب کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور پروفیسر ابراہیم صاحب بھی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ وہی جماعتیں ہیں جو ہر موقع پہ نہ ہی جو دھماکے ہوتے ہیں جہاں پر لوگ شہید ہوتے ہیں، افواج پاکستان کے فوجیوں کے گلے کاٹے جاتے ہیں، خاصہ دار فورس پولیس فورس کے لوگوں کو مارا جاتا ہے، چرچز پہ، مدارس میں، تبلیغی اجتماعات میں، امام بارگاہوں پہ، شہروں میں، مارکیٹوں میں، مدرسوں پہ دھماکے کیے جاتے ہیں. ہلاکتوں کی ذمہ داری قبول کی جاتی ہے، چاہے وہ کراچی میں چودھری اسلم کا سانحہ ہو، چاہے وہ آرے بازار کا سانحہ ہو، چاہے وہ پشاور میں چرچ کا دھماکہ ہو، چاہے وہ پشاور میں تبلیغی اجتماع پہ دھماکہ ہو. لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں جناب کہ جی یہ تو پرامن لوگ ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. کیا بھٹکے ہوئے لوگوں سلمان مجاہد صاحب اس میں ایک بات یہ بھی تو کہی جاتی ہے نا کہ اگر بات چیت کسی نے کرنی ہے تو وہی لوگ ہونے چاہیے جس پہ دونوں پارٹیز کا اعتماد ہو. کم از کم طالبان نے کسی پہ تو اعتماد کا اظہار کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بات چیت آگے چل سکتی ہے؟ اس سے کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ کوئی نتیجہ خیز مذاکرات ہو سکتے ہیں ان کمیٹیوں کے ذریعے؟ میں اسے دوسرے انداز میں لیتا ہوں ایز اے سیاسی ورکر کے طور پہ کہ طالبان نے ان فورسز کو یا ان رہنماؤں کو ایکسپوز کر دیا ہے پوری قوم کے سامنے، جو کہ ان طالبان کے جو کہ کہیں 50,000 سے زیادہ لوگوں کے قاتل ہیں، ان کی فیور کرتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ماہ ستمبر میں جب اے پی سی ہوئی اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بشمول ایم کیو ایم نے تمام مذہبی جماعتوں کے ساتھ جب حکومت وقت نے یہ کہا کہ ہم امن کو ایک چانس دینا چاہتے ہیں، گو کہ ایم کیو ایم کے اسٹرانگ ریزرویشن تھے. اور قائد تحریک محترم الطاف حسین بھائی تو پچھلے کئی سالوں سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ کراچی میں اور خصوصاً پاکستان میں طالبانائزیشن کا عمل جاری ہے. لیکن قائد تحریک کی باتوں کو مذاق میں اڑایا گیا، ان کا مزاح اڑایا گیا. لیکن آج دیکھیں کہ آج وہ لوگ بھاگتے پھر رہے ہیں، چھپتے پھر رہے ہیں کہ جناب ہر جگہ کراچی ہو یا سندھ ہو یا پاکستان ہو یا کوئی گلی، کوئی کونا، کوئی محلہ ہو جہاں پہ طالبان اپنا کارروائی کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے یہ بھی کہا ہے کہ بالکل کراچی سے خیبر تک اور ٹرائبل ایریاز کافی سارے ایریاز میں سیکیورٹی مسائل ہیں. ہمارے ساتھ مجاہد صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف آتا ہوں. ایاز امیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ایاز امیر صاحب، ایک بڑا بنیادی سوال ہے جو بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں، اور نعیم الحق صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا جب یہ عمران خان صاحب کا نام آیا تو حیرانگی ان کو بھی ہوئی، تشویش بھی ہوئی، اور لیکن باقی نام تو چلیں ایکسپیکٹڈ تھے کہ یہ آ سکتے ہیں. ان پہ اعتماد، عمران خان صاحب پہ اعتماد طالبان کا، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح ایکسپلین کریں گے اس فینومنا کو؟ کیا چیز ہے یہ؟ نہیں، پر عمران خان صاحب سے بڑا کوئی طالبان کا حمایتی تو نہیں رہا، اور انہوں نے گو یہ بات کی ہے کہ امن ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن ان کا بات کرنے کا انداز تو ایسے ہی گمان گزرتا تھا کہ وہ ان کے اپولوجسٹ ہیں. اور جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پشاور میں بھی چرچ کا دوسرے حملے ہوئے، ان کے اپنے لوگ مارے گئے، ان کے جو ایم پی ایز اسمبلی میں تھے وہ مارے گئے، لیکن تب بھی گریز کرتے تھے کہ انہیں ڈائریکٹلی نام لے کے کرٹیسائز کرنے کا. تو اس لحاظ سے اتنا حیران کن بات نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا کیا خاصا خان صاحب کو طالبان نے امبیرس کر دیا ہے، اتنا واضح طور پہ کہہ کہ ہماری طرف سے آپ جائیں گے. رائٹ. نعیم الحق صاحب، آپ نے سنا دو چیزیں ہیں کہ ایک تو عمران خان صاحب کو طالبان نے امبیرس کر دیا، سلمان مجاہد صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب کو ایکسپوز کر دیا طالبان نے. آپ بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ مجھے حیرت ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ طالبان نے جن لوگوں کے نام کا اعلان کیا ہے وہ صرف ایک اعلان ہے، نہ کمیٹی کی تشکیل ہوئی ہے، نہ کمیٹی کے تمام اراکین جو 5-6 نام جو طالبان نے دیے ہیں اس میں مکمل طور پہ ان کی مرضی شامل ہے. یہ تو ایک اعلان کرنے سے، اور میں آپ کو واضح طور پہ میں نے بھی بتایا ہے کہ کل ہم نے پارٹی نے، ہمارے عمران خان صاحب نے یعنی باقاعدہ ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم حکومت کی قائم کردہ کمیٹی پہ اعتماد کرتے ہیں، اس میں ہمارے پارٹی کے نمائندے موجود ہیں، رستم شاہ محمد. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو طالبان اپنی جو کمیٹی بنا رہے ہیں اس میں طالبان کی نمائندگی ہونی چاہیے. یہ کہنے سے کہ جی عمران خان ہے یہ وہ کمیٹی بن تو نہیں گئی،
کمیٹی صرف اس وقت نام کی ہے. نہیں ملک صاحب ایک منٹ، یہ مائنڈ نہ کیجیے گا، اس کو میں بڑے سادے الفاظ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. رستم شاہ محمد صاحب حکومت کے نمائندے اور عمران خان صاحب طالبان کے نمائندے؟ حکومت کے نمائندے نہیں ہیں. حکومت، آپ یہ مت بھولیے کہ جو نواز شریف کمیٹی کے نمائندے، وہ مینڈیٹ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے دیا تھا ستمبر کے اعلامیے میں، وہ اس میں پاکستان کی افواج بھی شامل تھیں. یہی تو سوال ہے، تمام سیاسی جماعتوں نے مینڈیٹ دے دیا، ایک کمیٹی بن گئی. اگر آپ طالبان نے عمران خان صاحب کو مینڈیٹ دیا، اگر آپ سمجھتے ہیں وہ مینڈیٹ نہ ہوتا تو آپ سمجھتے ہیں کمیٹی بن جاتی. طالبان بھی تو مینڈیٹ دے رہے ہیں، عمران خان صاحب کو مینڈیٹ دے رہے ہیں امن کے لیے. نہیں، وہ ہم طالبان نہیں ہیں، ہم طالبان میں شامل نہیں ہیں. ہماری جماعت ایک الگ تشخص رکھتی ہے. یہ کیا بات، یہی تو سمجھ نہیں آ رہی. نیا پاکستان، اگر وہ کل زاہد حسین کا نام اناؤنس کر دیتے اپنی، اب یہ بتائیے تو زاہد حسین ان کے نومنی بن جاتے؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ نام اناؤنس کرنے سے نومنی نہیں بنتا. آپ سمجھا کریں بات. سنیں، دیکھیں اب تو یعنی ایک ہائپوتھیٹیکل بات ہے، کسی کا بھی نام وہ تو نہیں کر سکتے نا. دیکھیں جو انہوں نے کمیٹی کر دیا تو آپ ان کے اعتماد کا اظہار کیا انہوں نے. طالبان نے یہ پانچوں لوگ جو تھے ان کے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کی وجہ ہے جس کی وجہ سے طالبان نے ان کی جو ہے ان پہ اعتماد کیا ہے. اصل بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں یہ ساری پالیسیز کا بھی رہا ہے. اب پچھلے 1 سے 8 مہینے میں جو الیکشن کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے، خود آپ کی پالیسی کیا رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے پی ٹی آئی کی پالیسی جو مرضی رہی ہو، لیکن تحریک انصاف کے ظاہر سے ایاز امیر صاحب، میں ایک بڑا سادہ سا سوال ہے. عمران خان صاحب پاکستان کی یوتھ کو نمائندگی کر رہے ہیں، نیا پاکستان. میں یہ نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی کیسے مسئلہ بن گئی. پی ٹی آئی بالکل مسئلہ پی ٹی آئی سے امیدیں ہیں. اس وقت بات چیت ہو رہی ہے، سارا الزام لوگ پی ٹی آئی کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. نواز شریف کو کیوں نہیں کہتے؟ نواز شریف ہم تو چاہ رہے ہیں امن ہو. طالبان نے اعتماد کا اظہار کیا. شریف نے جب کمیٹی کا اناؤنسمنٹ کیا، اگر آپ کے خلاف گالیاں پڑ رہی ہیں تو پی ٹی آئی کو بالکل نہیں پڑھی ہے، اعتماد کا اظہار ہے. نہیں ملک اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں بات چیت کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس پر تو کریں نا. سارا جو ملبہ ہے وہ ڈالا جا رہا ہے پی ٹی آئی پر. ایاز امیر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، میرے وہ ایم کیو ایم کے صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں، زاہد بھی اسی طرف جا رہے ہیں. مگر زاہد آپ بات کریں. سوری جی. ہاں نہیں، میں دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی اس سے انکار نہیں کرتا ہے کہ اگر بات چیت کے ذریعے امن ہو جائے تو بہت پہلے ہو جاتا. دیکھیں تاریخ تھوڑا سا دیکھا جائے، جب اس لیے بات آ رہی ہے چاہے حکومت ہو یا پی ٹی آئی ہو جو کہ اس کی بہت زیادہ حامی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید طالبان سے اگر بات چیت ہو جائے تو پوری دنیا میں یا پاکستان میں کم از کم امن ہو جائے گا. تو ان کو کم از کم یہ دیکھنا چاہیے کہ پچھلے جو 8 یا 9 معاہدے تھے ان کا کیا حشر ہوا تھا. اور جو پہلے کہتے ہیں کہ حکومت نہیں کرتی تھی، پہلے آرمی کرتی تھی، لیکن سوات کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. سوات کی جو ہے صورتحال ہم نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے جا کے کیا صورتحال تھی وہاں پہ. 2008 میں مارچ میں جب الیکشن کے فوراً بعد جو ہے جب اے این پی انتخاب جیت کے آئی تو پہلے انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ ان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے. اور مذاکرات کی نوعیت یہ تھی کہ سب رہا کر دیے گئے، جتنے بھی ان کے قیدی تھے سارے لوگوں کو رہا کیا. دے وینٹ بیک ٹو سوات اور انہوں نے میسیکر کیا انہوں نے جا کے. اور ابھی بھی یہ چیزیں پھر 2009 کا بھی آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد کیا ہوا تھا. اب وہی شخص فضل اللہ جس جماعت کی قیادت کر رہا ہے، جس نے جو ہے جو ذمہ دار ہے وہاں پہ سینکڑوں لوگوں کے مارنے پہ، اور اس کی جو ہے جس کے سر کی قیمت جو ہے وہ 5 کروڑ روپے حکومت پاکستان نے رکھی ہے. اور اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سرحد کے اس پار بیٹھا ہوا جو ہے وہ حملے کروا رہا ہے. آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کیا جائے یا وامن؟ یہ بہت پرٹیننٹ کوشچن ہے، اور اس میں سوال ساتھ یہ بھی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اس وقت بھی پاکستان کے قانون کے مطابق ایک کالعدم تنظیم ہے. حکومت نے اس کو ابھی تک کالعدم تنظیم کی لسٹ سے جس میں 60 آرگنائزیشن سے نہیں ہٹایا. لیکن ایک بنیادی سا سوال ہے، پاکستان تحریک انصاف پہ ہمارا فوکس نہیں ہے، اور بھی 5 نام ہے. حیرت ہمیں اس لیے ہوتی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب ایک کمیٹی کا اعلان کرتے ہیں جس میں چند لوگ آتے ہیں، جس میں حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے، اور ملا فضل اللہ کی جو کمیٹی بنتی ہے مذاکرات کے لیے اس میں نیا پاکستان کے لیڈر، پاکستان کے یوتھ کی نمائندگی کرنے والے لیڈر کا نام آتا ہے. اس پہ ہمیں حیرت ہوتی ہے. ناظرین اس کا جواب جانیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مذاکراتی ٹیموں کے نام پہ مذاکرات کے ساتھ امن کے ساتھ مذاق کیوں ہو رہا ہے. ایاز امیر صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو مذاکراتی ٹیمیں دونوں سائڈ سے بنی ہیں یہ مذاکرات کے ساتھ خود ایک مذاق ہے؟ دیکھیے ابھی ہمیں اس پہ اب ججمنٹ میرے خیال سسپینڈ کر دینی چاہیے،
یہ بن گئی ہے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے. ان کو اب کہنا چاہیے، ہمارے یہ سارے جو مفتی دین ہیں اور علماء جہاد ہیں، ان کو کہنا چاہیے اچھا بھائی جیسے بھی ہے آپ کو نامزد کیا ہے، اب کچھ آپ کر کے دکھائیں. یہاں تو عمران خان جو ہے یہ خواہ جلدی سے بدک گئے ہیں، جو طالبان نے ان کو امبیرس کیا ہے. ان کو کل کہنا چاہیے تھا بھائی مجھ سے پوچھ کے میرا نام نہیں دیا گیا، لیکن آپ چاہتے ہیں میں آپ کی نمائندگی کرتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیں کس بنیاد پہ آپ کیا چاہتے ہیں. مجھے واضح تو پہلے کریں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. پہلے مجھے 24 گھنٹے میں، 36 گھنٹے میں، 72 گھنٹے میں بتائیے کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے. میں پھر کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کی نمائندگی کرتا ہوں یا نہیں. اس طرح وہ رائٹ. ایاز امیر صاحب نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے، اور نعیم الحق صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کانفلکٹ ریزولوشن میں باہر کی مہنگی یونیورسٹیز میں جتنی تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹیمیں پہلی انیشل اسی طرح بنتی ہے جس پہ کہ اعتماد ہو. اگر عمران خان صاحب جو امن کی اتنی بات کر رہے تھے، مذاکرات کی بات کر رہے تھے، طالبان نے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا، اور جیسا ایاز امیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ امیڈیٹ ریئیکشن کی بجائے آپ ان سے پوچھ لیتے کہ جی آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں، کتنا مینڈیٹ اس پہ دیا جا رہا ہے، اور پھر دوسری تیسری چوتھی کچھ ٹائم کے بعد چیزیں آگے بڑھ سکتی تھیں. ایک تو امیڈیٹلی ایک ریئیکشن کے ساتھ آنا کہ جی ہم اس کو لے کے نہیں چل سکتے، وہ کس لیے کیا گیا؟ اور کیا طالبان نے نام دینے سے پہلے آپ سے رابطہ کیا تھا، پوچھا تھا، یا حکومتی ٹیم کی طرح آپ بھی سرپرائز ہو گئے تھے کہ یہ نام آ گیا سڈنلی اور بعد میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں؟ نہیں، انہوں نے رابطہ کیا تھا کل کوئی 4 بجے کے قریب شام کو اور ہمارے سے، اور میرا خیال ہے 6-7 بجے ٹیلی ویژن پہ خبریں آنی شروع ہو گئی تھیں، اور ہم نے کوئی واضح اس وقت تک جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ ہمیں یہ بڑی ایک حیرت ہوئی تھی یہ سن کر کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس کمیٹی میں ہوں، اور ان کا میسج بھی کچھ کلیئر نہیں تھا کہ وہ اپنی کمیٹی بنا رہے ہیں یا کچھ ثالثی کمیٹی یا کس قسم کی. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور پھر ہماری گفتگو ہوئی تھی مولانا سمیع الحق صاحب سے، جو غالباً ان کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ رابطہ قائم تھا. تو مولانا سمیع الحق صاحب نے کہا تھا کہ اس پہ مشاورت کی ضرورت ہے، اور وہ غالباً کل مولانا سمیع الحق صاحب کی عمران خان صاحب کی گفتگو ہوگی. اس کے بعد طرح طرح کی خبریں آتی رہیں، اور ہمیں کسی قسم کا کوئی واضح یہ نظر نہیں آئی بات کہ واقعی یہ انہوں نے اناؤنس کر دی ہے تو کس طرح کی ہے وغیرہ. تو باقاعدہ بیان آ گیا، تحریری بیان آ گیا، سب جگہ ایشو. جی یہ کل کی بات کر رہا ہوں، کل شام تک نہیں آیا تھا یہ بیان تو آج آیا نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان صاحب نہیں تو وہ اپنے کسی نمائندے کو نامزد کر دیں. تو ہمارا تو موقف جو ہم نے کل عمران خان صاحب نے پریس اسٹیٹ میں شروع، ہمارا وہی ہے جو میں پہلے بھی اس پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ حکومت نے کمیٹی بنا دی ہے، اس میں ہماری نمائندگی موجود ہے. جی ایاز امیر صاحب، میں کہہ رہا ہوں یہ موقع تھا اس ساری چیز کا، چاہے مذاق ہے جو ہے، انیشیٹو اپنے ہاتھ میں لے سکتے تھے. وہ ان سے پوچھتے، پھر حکومت سے پوچھتے، سارے کے سارا محور اور فوکس وہ بن جاتے، لیکن وہ بالکل بدک کے ایک طرف ہو گئے. اور پھر یہ جو بات ہے مذاکرات ہم کریں گے، اس سے وہ کیا کہتے ہیں مولانا سمیع الحق فلانا، وہ انہوں نے کرکٹ میں کپتانی دکھائی تھی، کوئی سیاست اور ڈپلومسی میں بھی ان کو اب کپتانی دکھائی. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ، اور لیڈرشپ کا کوشچن جو ایاز امیر کو نامنیٹ کر دیتے ہیں ہم اپنی طرف سے. مجھے امید ہے کہ وہ ایک بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے. ان کے صاحبزادے ہماری پارٹی میں ہیں، تو وہ آ جائیں، ان کو نامنیٹ کر لیں اپنی، وہ آپ گفتگو مجھے یقین کر سکیں گے. مگر وہ میری بات نہیں سمجھ پائے. دیکھیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اعلان ہوا ہے نواز شریف صاحب کی جانب سے گفتگو کا، اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ پاکستانی افواج کی منظوری شامل ہے، ورنہ نواز شریف صاحب اس کو فوج اور حکومت ایک مطلب فوج نے کہا زاہد صاحب، میں سلمان مجاہد صاحب کی طرف بھی جانا ہے کوئی ڈیمانڈز کے ساتھ. ایاز امیر صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اٹس اے ٹائم کہ آپ مینٹل آف لیڈرشپ ایزیوم کرتے، حکومت کی طرف بھی اور طالبان کی طرف سے آپ آگے سامنے آتے، چیزوں کو آگے لے کے چلنے کا موقع تھا، اور سینٹر آف اٹینشن بن جاتے، فوکس بن جاتے. ایز اے پولیٹیکل لیڈر پوری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہوتی، تو یہ موقع اتنی جلدی گوا دیا. میرے خیال اس میں تھوڑا سا اس میں میرا اتفاق نہیں ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ طالبان کی نمائندگی کریں گے تو آپ کا جو ہے جو دائرہ کار وہ محدود ہو جائے گا. اگر فرض کیجئے کہ جیسے کمیٹی بنی ہے حکومت کی طرف سے، اس میں عمران خان صاحب ہوتے تو اس کی نوعیت دوسری ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحیح ہے غلط. میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ یہ طالبان نے یہ نام دیے ہیں کہ یہ ہماری نمائندگی کریں گے،
تو اس کی نوعیت بہت مختلف ہو جاتی ہے. کیسے؟ مذاکرات چلنے تو ہیں نا, کسی نے تو بات چیت چلنی ہے. آپ کو جب میں فرض کیجیے, طالبان نے بڑی اچھی ایک بات کی ہے کہ جناب نہ صرف یہ ایک 5 رکنی کمیٹی ہوگی, اس کے علاوہ ایک 10 رکنی کمیٹی ہوگی جس میں قاری شکیل صاحب جو پہلے حرکت المجاہدین کے رہ چکے ہیں, لشکر جنگی کے, وہ اس سیاسی شورا کی سربراہی کریں گے. نہ صرف سربراہی کریں گے بلکہ یہ سیاسی شورا جو ہے مذاکراتی کمیٹی کی مکمل رہنمائی اور نگرانی کرے گی. نہ صرف یہ ان کو تحفظ بھی دے گی. ایک پازیٹو سٹیپ تو آیا طالبان کی طرف سے. دیکھیں بات سنیں, مسئلہ یہ آتا ہے 2 طرف سے. اگر فرض کیجئے کہ مجھے کہا جائے کہ میں طالبان کی نمائندہ, فرض کیجئے میرا نام آتا ہے, تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی ول بی ریپرزینٹنگ دیئر انٹرسٹ. یہی ہے نا, آپ نے امن کے لیے نا, ملک میں امن کے لیے. امن کے لیے تو پھر آپ اس کی نمائندگی تو نہیں کرتے نا. بات یہ کہ امن کے لیے جو ہے بہت ساری. عمران خان پھر طالبان تو نہ بن جاتے نا. عمران خان تو صرف مذاکراتی ٹیم ان کی ڈیمانڈز آگے لے کے آ رہے ہوتے ہیں, ان سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. ایک پروسیس تو شروع ہوتا ہے کہ جو پروسیس ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. مذاکرات میں جو ہونا نہیں چاہیے, تو میرا تو اس سے بہت ہی مختلف نقطہ نظر ہے کہ یہ مذاکرات جس طرح سے ہو رہے ہیں وہی غلط, اس کی بیسس ہی غلط ہے. یعنی وہ مذاکراتی مذاق ہے. سلمان مجاہد صاحب, میرا آپ سے بڑا سادہ سا چھوٹا سا سوال ہے, کیا یہ دونوں طرف سے بنی ہوئی مذاکراتی ٹیمیں ایک مذاق ہے؟ تحریک طالبان پاکستان ایک کالعدم تنظیم ہے, ابھی تک پاکستان کے قوانین میں کالعدم تنظیم ہے, اور آگے جو ڈیمانڈز ان کی آتی رہی ہیں کہ جی شریعت, جو کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اسلامی ریاست ہے, آلریڈی شریعت یہاں پہ نافذ ہے, قیدیوں کو رہا کیا جائے, کمپنسیشن دی جائے, یہ ساری چیزیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں بحیثیت حکومت, بحیثیت ریاست, یا صرف یہ مذاکراتی ٹیمیں ایک مذاق ہیں؟ 2 روز قبل سلمان ترجمان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا. 2 روز قبل طالبان کے ترجمان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ جی ہم نے تو ہر حال میں شریعت نافذ کرنی ہے, چاہے وہ مذاکرات کے ذریعے کریں چاہے وہ جنگ کے ذریعے کریں. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ دونوں طرف سے جو کمیٹیز بنی ہیں وہ ایک مذاق ہے یا سیریس انیشیٹو ہے, اس کے لیے اس کا جواب میں آپ کو اس شعر کے ذریعے دیتا ہوں کہ میرے لہو سے وضو پھر وضو پہ وضو, میرے لہو سے وضو پھر وضو پہ وضو, ڈرا ہوا ہوں زمانے تیری اس نماز سے میں. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ بالکل, اور یہ شعر آج جب فاروق ستار صاحب نے پڑھا تھا آج کے جلسے میں, وہاں پہ حیدر عباس رضوی صاحب نے بھی, سلمان مجاہد صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی کہ تحریک طالبان پاکستان کا وجود یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا, کس طرح ہوا, یہ بھی ہم آپ سے جانیں گے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم امن مذاکرات کے حوالے سے آپ کو کچھ حقائق بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. سلمان مجاہد صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا, حیدر عباس رضوی صاحب نے بھی آج اس کا جلسے میں ذکر کیا کہ تحریک طالبان پاکستان کے بننے کا فینومنا کوئی اچانک نہیں ہے, اس کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی ہے. کیا کہانی ہے, اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ دیکھیں, حیدر عباس رضوی بھائی نے جو آج اپنی اسپیچ میں جو ایک تحریک طالبان کے جو بننے کا فینومینا کے پیچھے بیک گراؤنڈ دیا ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا سے پہلے دیا ہے. اور جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو جو افغانستان میں جو وار ہوئی وہ 2 بڑے ہاتھیوں کی جنگ تھی, 2 بڑے طاقتوں کی جنگ تھی. اس جنگ میں پاکستان کو دھکیلا گیا, اور وہی لوگ جو اس وقت کہتے تھے جی کہ وہ امریکنز جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں اور جہاد کرنا وہ جائز ہے, آج وہی لوگ امریکہ کے خلاف نعرہ لگاتے ہیں, امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں. اور جو طالبان جو پاکستان کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں, جو پاکستان کو ختم کرنے کے در پہ ہیں, جو پاکستان کے بچوں کے مستقبل کو ڈارکنیس میں لے جانے کے در پہ ہیں, ان کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں. اب آپ نے بات کی شریعت کی, دیکھیں پاکستان میں شریعت محمدی الحمدللہ نافذ ہے. ہمارا جو آئین پاکستان ہے, ہمارے جو قوانین ہیں وہ اس کا بہت سا حصہ اسلامک قوانین سے ملتا ہے. اور دیکھیں کہ اسلام میں اور ہماری شریعت میں صرف 2 ہی قانون ہیں. ایک قانون ہے کہ جناب قصاص, دوسرا قانون ہے معافی. اگر قتل کا بدلے میں اگر ایک قصاص ہوتا ہے اور ایک یا تو معافی ہوتی ہے. تیسرا, یہ کون سا اسلام ہمیں پڑھایا جا رہا ہے, یہ کون سا مذہب یا کون سا دین ہمیں پڑھایا جا رہا ہے, کون سا مذہب کون سا اسلام پڑھایا جا رہا ہے. بہت جو آپ کے فوجیوں کو مارے, جو آپ کے لوگوں کو مارے, جو آپ کے عوام کو مارے, ان سے مذاکرات کریں. آگے لے کے چلنا چاہوں گا. کوئی قانون نہیں ہے, کوئی اسلامی نظام نہیں ہے. اسلام پڑھایا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ ایک ایسی آرگنائزیشن جو کہ بینڈ ہے آپ کے قوانین کے تحت. دیکھیں, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایسی تنظیم جس کو آپ کہتے ہیں کہ ملک کے لیے خطرہ بنی ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے آپ نے اس کو غیر بین بھی کیا, آپ لکھتے بھی ہیں
کہ یہ آؤٹ لاؤڈ گروپ ہے یا جو ہے یہ بینڈ گروپ ہے، تو اس کے بعد سب سے پہلے سوال یہ سب سے آتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کس طرح سے بات کریں. کیا حکومت نے، کیا اس پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آج سے جو ہے وہ غیر قانونی نہیں ہے، ان کی حیثیت قانونی ہوگی؟ پہلے تو یہ سب سے پہلے یہ بات ماننی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بات چیت حکومت نے کرنی ہے تو تحریک طالبان پاکستان سے پہلے پابندی اٹھانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈویلٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے حالات اگر جب بھی ہوتے ہیں تو اس میں عام طور پہ کوئی اسٹیٹ اور اس کی دو پارٹی کی صورت میں نہیں بیٹھتے ہیں، کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. یہ جو پورا طریقہ اختیار کیا گیا، جس کی وجہ سے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ بات چیت کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہی غلط ہے. اگر فرض کیجئے بعض صورتوں میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی سے لڑائی لڑ رہے ہو، غیر قانونی بھی ہیں، تو آپ کے کچھ نہ کچھ کانٹیکٹ کوورٹلی ہوتے ہیں. لیکن آپ نے یہاں پہ جس طریقے سے جو ہے مذاکرات کرنے شروع کیے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج ریاست جو ہے وہ ایک غیر قانونی تنظیم کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہ اس کے جو ایک اور بات بھی آتی ہے کہ ہم سب بھول گئے ہیں. میرے خیال یہ کہ ساری چیزیں بھول گئے ہیں کہ وہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس کی وائٹ پینٹ کر رہے ہیں. اور ایک سب سے بڑا جو اس میں خامی نظر آتی ہے جو کہ رستم شاہ محمد ہیں جو ایک اس میں رکن بھی ہے، میں ان کی ایک سن رہا تھا تو کہتے ہیں کہ جی قبائلی علاقوں میں اگر نافذ کر دیا جائے ان کے جو ہے خیالات جو ہیں تو برائی نہیں ہوگی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طالبان قبائلی علاقوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں، ان کے مفادات کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں. وہاں کے اگر دیکھا جائے تو قبائلی علاقوں کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ طالبان نے پہنچایا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ اس کو جیسے کوئی ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ایسی کوئی ان کی جو مسائل ہیں ان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو سب سے بڑی غلطی یہیں پہ آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد ہی غلط رکھی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، اور حکومت نے کمیٹی کا مینڈیٹ واضح کیا، طالبان نے اپنی کمیٹی کا مینڈیٹ واضح نہیں کیا، اختیارات واضح نہیں کی. دونوں طرف سے یہ چیزیں ابھی تک کوئی بات نہیں آتی ہے کہ طالبان چاہتے کیا ہیں، کیا چاہتے ہیں. اچھا نعیم الحق صاحب، طالبان چاہتے کیا ہیں؟ اب بات یہ آ رہی ہے کہ امن، ایک بڑا سادہ سا سوال ہے میرا کہ بات چیت چل رہی تھی، مینڈیٹ ابھی تک آیا نہیں، باقی ساری چیزیں آئی نہیں. اب اگر عمران خان صاحب جیسے آپ نے کہا کہ اس کمیٹی کا حصہ نہیں بن رہے، ٹاکس یہاں پہ سٹالڈ ہو جاتی ہیں، آگے نہیں چلتا مذاکراتی عمل، تو کیا اب سارا بلیم عمران خان صاحب کے اوپر آئے گا کہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ نہیں چل سکا؟ اس میں آپ حکومت کی طرف سے موو سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اسمارٹ موو تھی؟ کوئی پی ایم ایل این کے جو روابط ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے، اس طرح کی تاریخ ہے کہ اس کی، کیا وہاں سے کچھ اس طرح سے پولیٹیکل مینیورنگ ہوئی ہے، یا واقعی آپ لوگ ٹریپ جو لے کیا گیا ہے، جس کو کہ آپ نے شروع میں بھی کہا کہ نہیں یہ کافی مشکل کام تھا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں، ایمبیرس ہو گئے ہیں، اور اس ٹریپ میں آپ واک ان کر گئے اور دونوں کیسز میں اب راستہ کوئی نہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، پھر آپ نے بحث کا رخ ایک غلط جانب موڑ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت، وزیر اعظم صاحب نے جب یہ اعلان کیا اور چودھری نثار صاحب اس گفت و شنید کے حوالے سے 2-3 مہینے سے کام کر رہے تھے، ان کی واضح طور پر نیشنل اسمبلی میں تقاریر اس حوالے سے سامنے آ چکی ہیں. حکومت کے پاس وہ معلومات ہوتی ہیں جو ہمارے پاس بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے نہیں ہوتی. حکومت جب فیصلہ کرتی ہے، اور مجھے یقین ہے اس فیصلے میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں پاکستانی افواج بھی شامل ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ وغیرہ، منسٹری آف انٹیریئر، یقینی طور پر یہ فیصلہ جو ہے ان کی رائے کو سامنے رکھ کے کیا گیا ہوگا. اور جیسا کہ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ ہم آخری موقع دے رہے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا تو یہ اس بات کو سامنے رکھ کے کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے یہ گفت و شنید یا یہ جو پیس ٹاکس ہیں یہ ناکام ہو جائیں. ناکام ہونے کی صورت میں ہمیں پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ حکومت کا ایک فوجی آپریشن کا ارادہ بن چکا تھا اور غالباً وہ ابھی تک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک حکومت جو ہے وہ ان جو پیس ٹاکس ہیں ان کو کھینچے گی، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے. ویری کوئکلی، اگر یہ ٹاکس نہیں چلتی ہیں، آپ نے کہا نواز شریف صاحب نے کہا آخری موقع، آپ کی طرف سے بھی آخری موقع، اگر یہ فیلئر سٹالڈ ہو جاتا ہے تو اس کا فیلئر کا ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب، پولیٹیکل بیک لیش ہوگا کہ نہیں؟ نہیں، کیوں ہوگا؟ ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہ تو سارے نہیں، ہم پیس ٹاکس تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو حکومت پاکستان کی جانب سے ایک کمیٹی. طالبان تو چاہتے ہیں آپ پیس ٹاک کریں؟ نہیں، کیونکہ ہماری خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اس لیے ہمارا انٹرسٹ شاید اور جماعتوں سے کچھ زیادہ ہوگا، کیونکہ وہاں پہ امن و امان کی صورتحال ہے، وہاں پہ سارے قبائل ہیں. اور یہ طالبان کا انٹرسٹ بھی تو زیادہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پر بلیم نہیں آنا چاہیے اس کے فیلئر کا.
یہ فیصلہ نعیم الحق وزیر اعظم صاحب، نے زاہد کیا ہے۔ حسین صاحب، سلمان مجاہد صاحب اور ایاز امیر صاحب سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، نعیم الحق صاحب نے بڑی امپورٹنٹ خبریں بھی آج ہمارے ساتھ شیئر کی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نام اناؤنس کرنے سے کچھ دیر پہلے طالبان سے باقاعدہ رابطہ ہوا تھا اور کس طرح خود سرپرائز ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت، اور نعیم الحق صاحب جو سینٹرل کور کمیٹی ہے جس کی کل میٹنگ ہونی ہے اس میں بھی شریک ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب کسی بھی صورت اب اس کمیٹی کا کم از کم حصہ بننے نہیں جا رہے، اور ساتھ یہ بھی اس میں کنکلوژن ہماری ایک طرح سے بنتی ہے کہ حکومت نے آخری موقع دیا ہے، اور نعیم الحق صاحب جو کہ ایک پارلیمنٹ میں پارٹی ہے جس کے ساتھ حکومت نے کچھ انفارمیشن یقیناً شیئر کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ آخری موقع ہے، اور اگر یہ فیل بھی ہو جاتے ہیں مذاکرات تو کم از کم پاکستان تحریک انصاف پہ اس کا بلیم نہیں آئے گا۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔